میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں پہلی جنگ عظیم یعنی 1914 میں دنیا کے حالات اور دنیا کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بات کی۔ ہم نے یہ بھی بات کی کہ آٹومن امپائر اس زمانے میں کس حال میں تھی اور اس آٹومن امپائر کو کیوں یورپ کی جنگ کا حصہ بننا پڑا اور اس کے نتیجے میں آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا کیسے خاتمہ ہو گیا۔ تو ہم نے تاریخ یہاں پہ چھوڑی تھی کہ 14 نومبر 1914 میں آخری دفعہ مسلمانوں کو ان کے خلیفہ جو سلطان محمد تھے، جو سربراہ تھے آٹومن امپائر کے، انہوں نے آخری دفعہ جہاد کی کال دی اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹومن امپائر یورپ کی جنگ کا حصہ بن گئی۔ جرمنی کی سائیڈ پہ ہوتے ہوئے انہوں نے باقی یورپین پاورز یعنی برٹن اور فرانس اور رشیا سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اس جنگ کے اعلان کے فوراً بعد اپریل 1915 میں برٹن اور فرانس نے مل کے آٹومن امپائر پہ حملہ کر دیا اور اس کیمپین کو گیلیپولی کیمپین کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے استنبول پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اور آٹومن امپائر کے پاس رسد اور ٹیکنالوجی جو تھی جنگ کی وہ خاصی قدیم تھی، مگر انہوں نے ڈٹ کا مقابلہ کیا اور یہ واحد وکٹری تھی جو آٹومن فورسز کو، آٹومن ملٹری کو ملی اس پوری اس جنگ عظیم میں باقی طاقتوں کے خلاف۔ اور اس اٹیک کو آٹومن فورسز نے ریپیل کیا، ان کو مار بگایا۔ گیلیپولی کیمپین جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور اس ناکام کیمپین کا جو سہرا ہے وہ ایک بہت مشہور ترکش جنرل کے سر جاتا ہے اور ان کا نام تھا جی مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو آگے چل کے ماڈرن ترکی کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ گیلیپولی کیمپین کے جیتنے کے بعد آٹومن فورسز کو باقی جنگ میں یعنی پہلی جنگ عظیم میں اور کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ 1915 میں برٹش فورسز نے عراق کا علاقہ، جو کہ ظاہر ہے اس زمانے میں عرب دنیا کا حصہ تھا اور وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر آیا کرتا تھا، تو عراق پہ 1915 میں برٹش فورسز نے حملہ کر دیا اور مارچ 1917 میں بغداد، جو کہ عباسی خلیفاؤں کا دارالحکومت تھا، اس پہ مارچ 1917 میں برٹش گورنمنٹ نے، برٹش فورسز نے قبضہ کر لیا۔ ایک بہت مشہور برٹش جنرل جن کا نام ایڈمنڈ ایلنبی تھا، ان کو برٹن نے ایجپٹ بھیجا یعنی مصر میں بھیجا اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ انہوں نے یروشلم پہ قبضہ کرنا ہے۔ یروشلم ظاہر اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور فلسطین کے علاقے میں ایک شہر تھا، اور اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کرسچن مذہب کے اندر بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنی جوئش یعنی یہودی مذہب میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام میں بھی اس شہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جنرل ایڈمنڈ ایلن بی نے اس زمانے میں ایک نیا آئیڈیا سوچا اور انہوں نے ایک شخص کو ہائر کیا اور اس شخص کا نام تھا جی ٹی ای لارنس۔ یہ ٹی ای لارنس جو ہے یہ خاصے مقبول کیریکٹر ہیں۔ ان کو لارنس آف عربیہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ لارنس آف عربیہ پہ ظاہر ہے بہت ساری فلمیں بنی ہیں اور ان کا کیریکٹر جو ہے وہ خاصا رومانٹیسائز کیا گیا ہے ویسٹرن ہالی ووڈ کی طرف سے، ویسٹرن فلموں میں۔ یہ ایکچولی ایک سپائی یعنی ایک جاسوس اور ایک آپریٹو تھے جو ایڈمنڈ ایلن بی یعنی جنرل ایڈمنڈ ایلن بی کی جانب سے عرب میں بھیجے گئے، اور ٹی ای لارنس کو 2 لاکھ پاؤنڈ ایک مہینے کا بجٹ دیا گیا اور انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ کو لے کے عرب جو لوگ تھے، بیڈوین عرب سے، جو عرب میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو کس طرح قائل کیا کہ وہ اپنے ہی خلیفہ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں، اپنے ہی خلیفہ کے خلاف جو آٹومن خلیف تھے اس پہ ان کے خلاف ریوولٹ کر دے۔ تو ہم عرب ریوولٹ کی بات کرتے ہیں 1 منٹ میں، مگر ایلن بی جو ہے وہ ایجپٹ سے موو کر کے سب سے پہلے وہ غزہ کے علاقے میں گئے، غزہ سے وہ فلسطین میں گئے اور انہوں نے فلسطین اور غزہ کو کانکر کیا، اور فائنلی 9 دسمبر 1917 کو یروشلم پہ یعنی بیت المقدس پہ انگریزی فورسز کا قبضہ ہو گیا۔ لوئڈ جارج جو اس زمانے میں برٹش پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جنرل ایلن بی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ 1917 کی کرسمس سے پہلے یروشلم کو برٹش امپائر کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹاسک 9 دسمبر 1917 کو جنرل ایلن بی نے پورا کیا۔ یہاں پہ برٹش فورسز نہیں رکی۔ اکتوبر 1918 میں ڈمیسکس کو کانکر کیا گیا جو سیریا میں ہے۔ ڈمیسکس جو ہے وہ مسلمانوں کا پرانا کیپٹل تھا، بہت بڑی بڑی مسلمان سلطنتوں کے بادشاہ جو ہے وہ ڈمیسکس سے بیٹھ کے مسلمانوں پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ فائنلی اکتوبر 1918 میں ڈمیسکس بھی کیپچر ہو گیا۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ کا
کیپٹل یعنی استنبول بھی نومبر 13 1918 کو انویڈ کر دیا گیا، کیپچر ہو گیا، اور فرانس اور برٹن کی فورسز جو ہیں وہ استنبول میں داخل ہو گئیں. یعنی 1918 تک مسلمانوں کے 3 بڑے کیپٹلز جو ہیں بغداد، دمشق اور استنبول جو ہیں اور یروشلم، یہ ویسٹرن طاقتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. اور تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہسٹری کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا شدید ترین زوال شروع ہو گیا. مسلمانوں کی طاقت کے محور، مسلمانوں کی سلطنت کے سب سے بڑے ہیرے جو ہیں وہ ویسٹرن طاقتوں کے حصے میں چلے گئے. ویسٹرن طاقتیں ان شہروں میں داخل ہو گئی جہاں سے مسلمان دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور 1918 کے اندر یہ 4 بڑے شہر جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے ویسٹرن طاقتوں میں، یورپین طاقتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. تو آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں نومبر 1918 میں، جب استنبول پہ انگریزوں کا یعنی برٹش فوجوں کا قبضہ ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کا اینڈ ہو گیا. اب ہم اگلی ویڈیو میں اس ٹائم لائن میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اس جنگ کے شروع میں برٹش گورنمنٹ اور باقی الائڈ طاقتوں نے یہ جب فیصلہ کیا کہ ہم نے جنگ جیتنے کی صورت میں آٹومن زمینوں کو، آٹومن ایمپائر کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس ڈویژن کے لیے جو انہوں نے 3 مختلف لوگوں سے ایک ہی زمین کی ٹریٹیز کی، یعنی 3 مختلف پارٹی سے ایک ہی زمین کو ڈیوائڈ کرنے کی ٹریٹیز کی، ان کا میں ذکر کروں گا اگلی قسط میں. تو انتظار کیجیے. بہت شکریہ.